دوسرے دن دوپہر کو ہم مقابلے کے میدان میں پہنچ گئے۔ مقابلے کی رسومات شروع ہو گئیں۔ بہت بڑی جگہ میں پوری بستی کے لوگ دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ چند معزز لوگ لکڑی کے مونڈوں پر بیٹھے تھے۔ تب ایک بوڑھے شخص نے تقریب کا افتتاح کیا۔ اس نے اپنی زبان میں کوئی تقریر کی اور ٹوبو میرے کان کے نزدیک اس کا ترجمہ کرنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، قبیلے والوں، ضرورت ہے نئے سردار کی، کیونکہ نوا چاند ڈوبنے والا ہے اور ہم خود پر نحوست مسلط نہیں کر سکتے۔ لیکن خیال ہے کہ طویل عرصے کے بعد آسمان ہم سے ناراض ہے۔ دیکھو تو، پورے قبیلے میں ایک بھی جیالہ نہیں ہے جو شکاری ہو سفید بلا کا، جبکہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قبیلے کی ماؤں کے دودھ بے جان ہو گئے، ان کے پیٹ خراب ہو گئے۔ اب وہ ایسے نر پیدا نہیں کرتی جو بہادری میں بے مثال ہوں۔ تو قبیلے والوں، ہمیں عارضی رسم پوری کرنی ہے۔ اس وقت تک کے لیے سردار کا انتخاب کرنا ہے جب تک کوئی حقدار ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، سب نے جواب دیا۔ اس لیے میں جیالوں کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں اور سرداری کا عارضی دعوے دار کون ہے جو میدان میں سامنے آ کر سب کو للکارے۔ ایک دیو قامت سے افام اندر داخل ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے نام کے نعرے لگائے۔ ہاکو، ہاکو اپنا مقابل طلب کرتا ہے۔ ایک شخص بولا، میرا خیال تھا کہ اس شخص کی جسامت دیکھ کر لوگ اس کے مقابلے پر نہیں آئیں گے، لیکن پھر میں نے دیکھا 6-7 آدمی ہتھیار سنبھالے ہوئے میدان میں آ گئے۔ تب ان کی جوڑیاں مقرر کر دی گئیں اور بالآخر مقابلے شروع ہو گئے۔ میں اس قوی ہیکل شخص کو دیکھ رہا تھا جو واقعی کوئی خوفناک دیو تھا، اور اس کے لڑنے کا انداز بھی ایسا ہی جارحانہ تھا۔ اس نے اپنے مقابل کو دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک مکرو مسکراہٹ پھیل گئی۔ مقابلہ شروع ہوا اور ہاکو نے اپنے مقابل کی تلوار پکڑ لی، پھر اسے دونوں ہاتھوں سے گھمایا اور گھما کے زمین پہ دے مارا۔ اس کا مقابل دوبارہ کھڑا نہ ہو سکا۔ اس کے لڑنے کے انداز دیکھ کر مجھے چکر آ رہے تھے۔ بہرحال پھر دوسرا آدمی اس کے مقابل آ گیا۔ اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ گول میدان کے سروں پر بہت سے مقابلے ہو رہے تھے، لیکن جیتنے والے ہاکو کے سامنے آتے اور شکست کھا کر لوٹ جاتے۔ کیا تم اسے جانتے ہو ٹوبو؟ پہچان نہیں سکا۔ بہت اچھا جوان ہے۔ تمہارے قبیلے کا ہی ہے؟ ہاں، میرے سامنے چھوٹا ہوگا۔ مجھے تعجب ہے کہ یہ شکاری بھی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا وہ جیت جائے گا؟ شاید۔ ویسے بھی یہ عارضی مقابلے ہیں۔ کیا مطلب؟ بہت سے جوان اس میں حصہ نہیں لیتے۔ اوہ، وہ دیکھو! میں نے ہاکو کو ایک اور مقابل کو زمین چٹاتے دیکھا۔ رات گئے تک مقابلے جاری رہے۔ ہاکو کو ابھی تک کوئی بھی زیر نہ کر سکا تھا، اور اب چاروں طرف سے ہاکو کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لیکن سورج چھپتے ہی مقابلہ روک دیا گیا۔ تب عارضی حکمرانوں نے پوچھا، کیا خیال ہے؟ کیا ہاکو کو فاتح قرار دے دیا جائے یا ابھی کوئی اور باقی ہے؟ 3-4 جوان پھر نکل آئے۔ تم لوگ جنگ کرو گے؟ ہاں، ٹھیک ہے۔ جتنے جوان مقابلے میں حصہ لینا چاہے سامنے آ جائیں۔ کل آخری دن دیکھا جائے گا۔ اور کئی جوان سامنے آ گئے۔ ہاکو انہیں خونخوار نگاہوں سے گھورتا رہا۔ بہرحال دوسرے دن کے لیے مقابلے ملتوی ہو گئے۔ رات کو ہم دیر تک ان مقابلوں پر تبصرہ کرتے رہے۔ ٹوبو نے ہاکو کے بارے میں معلومات فراہم کر دی تھی۔ وہ اس کے قبیلے کا جوان تھا، لیکن بہت سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ فطرتاً ظالم تھا۔ لوگ چاہتے تھے کہ ہاکو کو کوئی شکست دے دے، کیونکہ ہاکو کے سردار بننے کے بعد بہت سو کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال میرے ذہن میں کوئی تحریک پیدا نہیں ہوئی تھی، اور بھلا مجھے کیا پڑی تھی ان ہنگاموں میں حصہ لینے کی۔ لیکن دوسرے دن عجیب واقعات ہوئے۔ مقابلے شروع ہوئے۔ ہاکو کل کسی پوزیشن میں تھا۔ اس نے اپنے 3 دشمنوں کو ہرا دیا اور اب صرف 2 باقی رہ گئے تھے۔ تب ایک شخص نے عارضی حکمران کے کان میں کچھ کہا اور وہ پریشانی سے دوسروں کی شکل دیکھنے لگا۔ پھر اس نے چند منٹ کے لیے مقابلے روک دیے۔ دوستوں، ٹوبو کوئی بھی بات ہوتی تو اس کا ترجمہ مجھے کر کے بتاتا رہتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، دوستوں، ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے۔ تمہارے علم میں ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ قبل کچھ لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ یہ اجنبی ہمارے علاقے میں گھس آئے تھے۔ ان کے اچھے سلوک کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ کسی مناسب وقت انہیں آزاد کر کے واپس کر دیں گے، لیکن اجنبیوں کے سردار کا پیغام آیا ہے کہ وہ مقابلوں میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ اوہ، کیا وہ جوان ہے؟ لوگوں نے پوچھا۔ ہاں، تندرست ہے۔ تو پھر اسے مقابلوں میں حصہ لینے سے نہیں روکا جا سکتا۔ لیکن اگر وہ جیت گیا تو کیا تم اسے سردار مان لو گے؟ عارضی سردار۔
ٹھیک ہے، جب تک وہ سردار رہے گا ہمیں اس کے احکامات ماننے ہوں گے، یہی قبیلے کی رسم ہے۔ اور کر لو دوستو، میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کروں گا، وہ قیدی ہے، سردار بننے کے بعد وہ ہم سے انتقام بھی لے سکتا ہے، ہم اسے یہاں سے جانے سے بھی نہیں روک سکیں گے۔ قبیلے کی یہ رسم نہیں ہے، اگر وہ مقابلہ جیت جائے تو اجنبی ہونے کی حیثیت سے اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ممکن ہے سردار بننے کی وجہ اس کے کچھ اور مطالبات ہوں، ہاں یہ ممکن ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ قبیلے کا قانون کیا کہتا ہے؟ جنگ، اور اس کا فاتح ہمارے لیے مذہبی طور پر قابل احترام ہوتے ہیں، ان کی ہر خواہش کا احترام ہم پر فرض ہے۔ ہاں اگر وہ سرداری بننا چاہے تو اس کے سامنے شرائط رکھ دی جائیں گی، اور اگر وہ اسے قبول نہ کرے تو پھر اسے مذہبی قیدی قرار دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسی صورت میں اسے جنگ میں حصہ لینے دیا جائے۔ اور یہ بات طے ہو گئی، لیکن ہم اور ٹوبو حیران تھے۔ کیا یہاں کچھ اور بھی قیدی ہیں ٹوبو؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ماسٹر۔ نواب فیروز الدین اور کرنل ڈکسن وغیرہ تو ہو نہیں سکتے، وہ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ممکن ہے کہ پہنچ گئے ہوں، پر کیسے ٹوبو؟ افریقی بھول بھلائیوں کے بارے میں کون کیا کہہ سکتا ہے؟ اوہ، اگر ایسی بات ہے تو کیا ماسٹر؟ ان میں سے ایسا کون ہے جو ان مقابلوں میں حصہ لے سکے ٹوبو؟ کوئی بھی نہیں ماسٹر۔ پھر لیکن کیا ضروری ہے کہ وہی لوگ ہوں؟ خیر ٹوبو، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ دوسری طرف ہاکو اپنے دشمنوں کا صفایا کر چکا تھا۔ بلا شبہ غضب کا لڑاکا ہے ماسٹر یہ۔ لیکن وہ سردار جو تمہاری روایات پر پورا اترتے ہیں کیا اس سے زیادہ دلیر اور طاقتور ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ نہ جانے ہاکو اب تک سفید ہاتھی کیوں نہ شکار کر سکا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ماسٹر کہ جیالوں کو تلاش کے باوجود سفید ہاتھی نہیں ملتے۔ کیا سفید ہاتھی بہت طاقتور ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے تو ہیں، ان کی جسامت غیر معمولی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات سیاہ ہاتھیوں میں ان سے زیادہ طاقتور ہاتھی نکل آتے ہیں۔ بس یہ ایک روایت ہے جسے پورا کیا جاتا ہے۔ ہاکو نے آخری آدمی کو شکست دے کر فتح کا نعرہ لگایا اور پھر وہ وحشی درندوں کی طرح غرانے لگا۔ وہ وحشیانہ انداز میں چیخ چیخ کر اپنے کسی مقابل کو پکار رہا تھا۔ چند لمحے آرام کرو ہاکو، تیرا مقابل آنے والا ہے۔ اوہ، اور کوئی ہے دیوانہ؟ کون ہے دیوانہ؟ آؤ میرے سامنے آؤ، اب میں تمہارے جسم کی ہڈیاں توڑ دوں گا تاکہ تمہیں میرے سامنے آنے کی سزا مل سکے۔ ہاکو وحشت سے بولا۔ تب چند لوگ قیدیوں کو لے کر آ گئے، اور جب قیدی سامنے آئے تو اسٹاکر اچھل پڑا۔ او مائی گاڈ، کیا ہوا؟ یہ وائٹ ہے، یہ شخص وائٹ ہے، اور اس کے عقب میں اس کے ساتھی ہیں۔ وہ دوسرا شخص ایڈورڈ ہے۔ میری گلوریا بھی ان کے ساتھ ہوگی، میری بچی۔ اسٹاکر بے اختیار ہو گیا۔ میں نے اس کے شانوں کو دبوچ لیا۔ خود پر قابو رکھے اسٹاکر، دیکھو تو صحیح کیا حالات پیش آتے ہیں۔ میری بچی وہ انہی کے ساتھ ہوگی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے مسٹر اسٹاکر، تمہاری لڑکی کو یہاں وائٹ کے پنجے سے چھڑایا جا سکتا ہے۔ میں تمہاری پوری مدد کروں گا، لیکن ان میں سے ہاکو سے مقابلہ کون کرے گا؟ جلدی ہمیں اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ وائٹ آگے بڑھایا، میں اس مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ ہمارے قانون کے مطابق تو اس مقابلے میں حصہ لے سکتا ہے اجنبی، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ ایک سیاہ فام بولا۔ اس کے منہ سے ٹوٹی پھوٹی انگریزی مجھے عجیب لگی۔ کیسی شرائط؟ تو مقابلے میں حصہ کیوں لینا چاہتا ہے؟ یہ مقابلہ سرداری کے لیے ہے؟ ہاں۔ اور تمہارے قانون کے مطابق سردار بن جاتا ہے؟ ہاں۔ تو میں بھی سردار بننا چاہتا ہوں۔ سردار بننے کے بعد تم کیا کرو گے؟ تم لوگوں کے درمیان رہوں گا، تم لوگوں کی ترقی اور بہتری کے لیے سوچوں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن تو قبیلے والوں سے انتقام نہیں لے سکے گا، تجھے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا، تجھے قبیلے کا خزانہ لوٹ کر بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ ہاں اپنی فتح کے عوض اگر تو کچھ طلب کرے تو قبیلہ تجھے وہ سب کچھ دے گا جو تیری طلب ہوگی۔ منظور ہے مجھے۔ تو کیا پسند کرے گا؟ یہ میں جنگ جیتنے کے بعد سوچوں گا۔ وائٹ نے جواب دیا۔ میں غور سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ کافی قوی ہیکل تھا، جبڑوں کی بناوٹ سے وہ مکار اور سنگدل معلوم ہوتا تھا، جسم کی بناوٹ بے حد ٹھوس تھی۔ ٹھیک ہے، اب اپنے مقابل سے ملاقات کرو۔ قوی ہیکل ہاکو کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وائٹ ساکت رہ گیا، لیکن وہ باہمت تھا۔ اس نے گردن ہلائی اور پھر اپنا کوٹ اتار دیا، اور پھر جوتے وغیرہ بھی۔
دیوانہ ہے یہ، اسٹاکر کے منہ سے نکلا۔ میرا خیال ہے دیوانہ نہیں ہے۔ میں آہستہ سے بولا، لیکن ماسٹر۔ اچانک ٹوبو نے میرے نزدیک چہرہ کر کے سرگوشی کی۔ اول تو اس کے جیتنے کے امکانات کم ہیں، لیکن اگر یہ جیت جائے تو کیا ہمارے لیے بہتر ہوگا؟ کیوں؟ کیا وہ مسٹر اسٹاکر کی بیٹی کو اس کے حوالے کر دے گا؟ ہاں یہ تو ہے۔ اور پھر ہم دونوں ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاکو اور وائٹ نیزے سنبھالے ہوئے ایک دوسرے کے مقابل آ گئے تھے۔ ہاکو حقارت بھری نگاہوں سے وائٹ کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید نفرت کے آثار تھے۔ پھر اس نے ہونٹ ٹیڑھے کر کے کہا، آخر تیری موت میرے ہاتھوں لکھی تھی سفید اجنبی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وائٹ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ نیزہ پکڑے ہوئے پینترے بدل رہا تھا اور اس کی نگاہیں بلی کی نگاہوں کی مانند ہاکو کے ہاتھ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بس ہاکو کے ہاتھ اور اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوا تھا تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لے اور ہاتھوں کی جنبش سے محفوظ رہ سکے۔ ٹوبو، جی ماسٹر، اس مقابلے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جوڑ تو نہیں ہے ماسٹر، یعنی ہاکو چٹان کی طرح سخت ہے، بے شک وہ بڑا خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ اس شخص کو میں نے پہلی بار دیکھا ہے ٹوبو، پر مجھے اس کے تیور اچھے نظر نہیں آتے۔ وائٹ کے؟ ہاں۔ اوہ، کیا خیال ہے تمہارا ماسٹر؟ آدمی تو خطرناک نظر آتا ہے۔ ذہنی طور پر خطرناک ہوگا ماسٹر، جسمانی طور پر ہاکو کا مقابل نہیں ہے وہ۔ بہرحال جو نتیجہ ہوگا سامنے آ جائے گا۔ لیکن میں اس خطرناک شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر اس نے ہاکو کو زیر کر لیا تو نہ جانے یہ کون سی حیثیت طلب کرے گا۔ اگر اس نے قبیلے کی سرداری قبول کر لی اور ان لوگوں کی شرائط مان لی، تب وہ پورے قبیلے کے لیے محترم ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ ان لوگوں کی مدد سے برا سلوک بھی کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس کے برعکس ہاکو کا جیتنا زیادہ مناسب تھا۔ تب اچانک ہاکو نے وائٹ پر خوفناک حملہ کر دیا۔ اس کا نیزہ وائٹ کی بغل سے نکل گیا اور خود اس کا بدن وائٹ سے ٹکرایا۔ اس وقت مجھے اس شخص کی خوفناک جسمانی قوت کا اندازہ ہوا۔ اس کا بدن جس وقت ہاکو جیسے پہاڑ سے ٹکرایا تھا تو توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ سخت زخمی ہو جائے گا، لیکن وائٹ نے آرام سے ہاکو کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیل دیا اور پھر مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ خود ٹوبو کے چہرے پر شدید حیرت تھی۔ ماسٹر، دیکھا تم نے؟ ہاں ٹوبو۔ نہیں ماسٹر، کیا یہ ناقابل یقین بات نہیں ہے؟ وہ بے حد طاقتور معلوم ہوتا ہے ٹوبو، آثار زیادہ اچھے نظر نہیں آتے۔ میں نے پرخیال انداز میں دونوں جنگجوؤں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں پینترے بدل رہے تھے۔ وائٹ کا چہرہ پرسکون تھا۔ پھر اچانک وائٹ نے ہاکو پر وار کیا۔ ہاکو نے پینترا بدل کر اس کا وار روکا، لیکن وائٹ نے انتہائی پھرتی سے نیزہ دوسرے ہاتھ میں لے کر دوسری طرف سے وار کر دیا۔ ہاکو نے پوری توجہ اسی ہاتھ پر صرف کر دی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ نیزہ دوسرے ہاتھ میں کیسے پہنچ گیا، اور یہ کہ کیا دوسرے ہاتھ سے بھی بھرپور وار کیا جا سکتا ہے۔ نیزے کی انی اس کی پسلیوں پر چڑھے ہوئے گوشت کی تہوں میں گہرا زخم لگاتی چلی گئی۔ صرف 2 انچ کا فرق ہوتا تو نیزہ ہاکو کی پسلیوں کے اندر ہوتا۔ بہرحال ہاکو زخمی ہو گیا۔ اس کا سرخ لہو اس کے بدن سے اچھل کر زمین پر گر رہا تھا، لیکن ہاکو کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ خونخوار ہو گیا تھا۔ اس نے نیزہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور اس کی خوفناک چمکدار آنکھیں وائٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ اور پھر ہاکو نے وائٹ کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس نے نہ جانے کون سے داؤ سے اپنے نیزے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے وائٹ کی گردن میں پھنسا دیا تھا۔ وائٹ ایک لمحے کے لیے اپنے نیزے سمیت بے بس ہو گیا۔ صورتحال واقعی خوفناک تھی۔ ہاکو کے درختوں کی ٹہنیوں جیسے بازوؤں کی قوت کا اندازہ لگاتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ ہاکو اب اسی نیزے سے دبا کر اس کا گلا گھونٹ دے گا۔ وائٹ سخت تکلیف میں مبتلا تھا۔ اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ گردن کی رگیں پھول رہی تھیں۔ وہ دانت بھیجے ہوئے قوت صرف کر رہا تھا۔ دوسری طرف ہاکو کی بھی یہی کیفیت تھی، لیکن میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وائٹ معمولی انسان نہیں ہے۔ وہ لڑائی کے فن سے بخوبی واقف ہے۔ اس وقت وہ ہاکو کے شکنجے میں تھا اور ہاکو کو اپنی قوت سے زیر نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک بہترین کوشش کی اور کامیاب رہا۔ ہاکو صرف نیزے کو اپنی طرف کھینچ کر وائٹ کی گردن دبا دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے قدم جمانے پر کوئی توجہ نہیں دی تھی اور وائٹ نے یہ بات سمجھ لی تھی۔ چنانچہ اچانک اس نے اپنے بدن کی قوت بائیں طرف منتقل کر دی۔ چونکہ ہاکو کے قدم مضبوطی سے نہیں جمے تھے، اس لیے وہ اکھڑ گیا اور خود بھی ڈس بیلنس ہو گیا۔ اسی لیے بے ساختہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں
اس نے نیزے پر گرفت چھوڑ دی۔ وائٹ کے لیے یہ موقع کافی تھا۔ اس نے نہایت پھرتی سے ہاکو کی ٹانگ میں ٹانگ گڑا دی۔ ہاکو کروٹ کے بل جا گرا۔ وائٹ نے موقع سے فائدہ اگر نہ اٹھایا ہوتا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہوتا۔ وہ سانپ کی طرح پلٹا اور اس نے نیزہ پوری قوت سے ہاکو کی پستیوں میں گھسیڑ دیا۔ نیزے پر اتنی قوت صرف کی گئی تھی کہ وہ ہاکو کے پیٹ سے گزر کر دوسری طرف نکلا اور زمین میں گڑ گیا۔ ایک خوفناک شور بلند ہوا۔ ہاکو کا بدن نیزے میں پرویا ہوا تڑپ رہا تھا اور نیزہ زمین میں اتنا گڑا ہوا تھا کہ ہاکو کی اچھل کود سے بھی اکھڑ نہیں رہا تھا۔ وہی ہوا ماسٹر جس کی تم نے پیشن گوئی کی تھی۔ لیکن ٹوبو، گڑبڑ نہیں ہو گئی؟ گڑبڑ کیسی ماسٹر؟ ہاکو وائٹ کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ نہیں ماسٹر، اس میں گڑبڑ کی کیا بات ہے؟ کیوں؟ وہ جو جنگ کر رہے تھے کھیل تو نہیں رہے تھے۔ لیکن ہاکو نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ یہ اچھی بات تھی، لیکن اگر مقابل قتل ہو جائے تو کسی پر ذمہ داری نہیں عائد ہوتی ماسٹر۔ اچھا؟ ہاکو کا بدن تڑپ تڑپ کر سرد ہو گیا اور بہت سے لوگوں نے وائٹ کو گھیر لیا۔ یہ اچھا نہیں ہوا ماسٹر۔ کیا؟ اقتدار ایک کمزرف کے ہاتھ میں چلا گیا۔ تو کیا وائٹ سے کوئی مقابلہ نہیں کرے گا؟ مشکل ہے ماسٹر۔ نوجوانوں نے اس کی پھرتی دیکھ لی ہے۔ میں نے میدان کی طرف دیکھا۔ چند بوڑھے قبائلی وائٹ کا پسینہ خشک کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے وائٹ کی طرف سے نوجوانوں کو چیلنج کیا اور چیخنے والے خاموش ہو گئے۔ جنہیں لڑنا تھا وہ لڑ چکے تھے۔ اب کون رہ گیا تھا جو وائٹ کے مقابلے پر آتا؟ وائٹ کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ٹوبو؟ جی ماسٹر۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ہاں۔ کیا تم بھی اپنے قبیلے کی مدد نہیں کرو گے؟ میں؟ ہاں تم کہتے ہو تو خودکشی کر لوں ماسٹر؟ نہیں ٹوبو، میں بھی تو تمہارا شاگرد ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ میں سمجھاتا ہوں۔ میں مجمع چیر کر آگے بڑھ گیا۔ ٹوبو ہکا بکا رہ گیا۔ گراڈلے، ادھر آؤ۔ میں نے گراڈلے کو پکارا اور گراڈلے اور ٹوبو میرے پاس پہنچ گئے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا ترجمہ کرو۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو ماسٹر؟ ٹوبو، براہ کرم میرے درمیان میں مت بولو، یہ درخواست ہے میری۔ بستی والوں، میں نے زوردار لہجے میں کہا اور ساری نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں۔ گراڈلے نے بھی اپنی زبان میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ میں تمہاری بستی سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن میرا تمہاری بستی سے گہرا تعلق ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ سفید نسل کا کوئی انسان تم پر حکمرانی کرے۔ تم ان سفید لوگوں کے بارے میں جانتے ہو، یہ تمہاری بستی کو تباہ کر دیں گے، یہ تمہارے خزانے خالی کر دیں گے۔ سفید قیدی بے حد چالاک ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کیوں تمہارا حکمران بننا چاہتا ہے۔ بہرحال ٹوبو تمہاری بستی کا نوجوان جسے تم نے نظر انداز کر دیا تھا اور جو ان مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے صرف اس لیے تیار نہیں ہوا کہ تم نے اسے اس کا صحیح مقام نہیں دیا تھا، میں نے اس سے بات کی اور اسے آمادہ کر لیا کہ وہ سفید فام کے ہاتھوں سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے سفید فام سے مقابلہ کرے گا۔ ایسی شکل میں جو ٹوبو کا شاگرد ہوں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرا استاد کسی ایسے معمولی لڑاکے سے مقابلہ کرے جسے اس کا شاگرد ہی ہرا سکتا ہے؟ چنانچہ بستی والوں، میں اپنے استاد کے نام پر اس سفید فام سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہی ہوگا ٹوبو، تم مداخلت مت کرو۔ میں اس سے خود مقابلہ کروں گا ماسٹر۔ ناممکن ہے، تم واپس لوٹ جاؤ ٹوبو، یہ میرا حکم ہے۔ ٹوبو عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر واپس لوگوں میں پہنچ گیا۔ گراڈلے میرے الفاظ کا ترجمہ کر رہا تھا اور بستی والے میری طرف اشارے کر رہے تھے۔ وائٹ بھی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تب ایک بوڑھے نے اعلان کیا، ٹوبو کا ساتھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور پھر دوسرے لوگ پیچھے سرکنے لگے، یہاں تک کہ میدان میں اور وائٹ رہ گئے۔ ہم دونوں کے ہاتھوں میں نیزے دے دیے گئے تھے۔ ہیلو، کیا نام ہے تمہارا؟ سرفراز۔ ایشیائی ہو؟ ہاں۔ چالاک ہو؟ میں متاثر ہوا ہوں تم سے۔ شکریہ، تم نے بستی والوں کی ہمدردیاں حاصل کر لی ہیں۔ میں نے غلط نہیں کہا، ہیروں کی تلاش میں آئے ہو، یہی سمجھ لو۔ میں بہت طاقتور ہوں مسٹر سرفراز، دیکھ چکا ہوں۔ میں ویسٹ جرمنی کے کلب میں پرانے فنون سپاہی کی تربیت دے چکا ہوں۔ بہت خوب، تم ہار جاؤ گے۔ میدان میں صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں مسٹر، فتح یا شکست۔ میں کچھ اور چاہتا ہوں۔ کہو۔ مقابلہ مت کرو۔ میرے پاس شاندار اسکیم ہے،
میں تمہیں بھی شریک رکھوں گا، مل کر کام کریں گے۔ میں تمہیں ہیرو کا اتنا ذخیرہ دوں گا کہ تم زندگی بھر عیش کرو گے۔ خوفزدہ ہو؟ نہیں، تب پھر آ جاؤ۔ اس کے علاوہ کوئی ترکیب نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ میں تمہیں قتل کر دوں گا، لیکن میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ رہو۔ وائٹ گھرایا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے۔ بڑا دلچسپ مقابلہ تھا ان جنگلیوں کے لیے جس میں ان کی بستی کا کوئی جوان شریک نہیں تھا، لیکن ان کی ہمدردیاں میرے ساتھ تھیں۔ سنبھلو، وائٹ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی نیزے کو چھوڑ کر اس کا سرا پکڑ لیا۔ نیزے کی انی میری طرف لپکی اور میں نے صرف 1 انچ جگہ چھوڑی۔ نیزہ میرے برابر سے نکل گیا۔ وائٹ نے جلدی سے اسے واپس کھینچا اور دوسرے ہی لمحے وہ میرے اوپر پل پڑا۔ انی سیدھی میرے سینے کی طرف آئی تھی، لیکن میں نے اپنے نیزے سے اوپر چڑھا دیا۔ وائٹ میری جسارت سے خوفزدہ نہیں تھا، اس لیے میرے قریب ہو کر لڑ رہا تھا۔ بڑے خوفناک حملے کیے اس نے، لیکن میں اسے طرح دیتا رہا اور اس کا ایک وار بھی کارگر ثابت نہ ہو سکا۔ پھر وہ ایک دم دور ہو گیا۔ شاید قریب کے وار کارگر نہ ہوتے دیکھ کر اس نے کوئی نئی چال سوچی تھی۔ وائٹ نے نیزہ ایک دم میری طرف پھینکا اور اس کا سرا پکڑ لیا۔ یہ چشم زدن میں ہوا، اور وہ بھی چشم زدن میں ہی ہو گیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ میں نے نہ صرف یہ کہ اپنی جگہ بدل لی، بلکہ اپنا خالی ہاتھ وائٹ کے نیزے کی انی سے کچھ نیچے ڈال دیا، اور پھر میرا بھرپور جھٹکا ہی میری مدد کر سکتا تھا۔ اگر میری گرفت ذرا بھی کمزور ہوتی اور مجھ سے پہلے وائٹ جھٹکا مار دیتا تو میرا ہاتھ بآسانی کٹ سکتا تھا، لیکن دوسرے لمحے نیزہ میرے ہاتھ میں تھا۔ وحشیوں میں غلغلہ اٹھ گیا۔ دشمن سے اس کا ہتھیار چھین لینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وائٹ حیران و پریشان کھڑا رہ گیا۔ میں نے دونوں نیزے اٹھائے اور وائٹ گھبرائے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ کلاڑیوں کے بارے میں کیا خیال ہے مسٹر وائٹ؟ ہیں؟ وہ چونک پڑا۔ مغربی جرمنی کے کلب میں تم فنون سپاہ گری میں کلاڑیوں کی تربیت بھی دیتے رہے ہوگے؟ ہاں، ہمیں کلاڑیاں دو، میں نے چیخ کر کہا، اور ایک سیاہ فام 2 عمدہ کلاڑیاں لے آیا۔ میں نے نیزے اس سیاہ فام کے حوالے کیے اور ایک کلاڑی وائٹ کی طرف اچھال دی۔ وائٹ نے کلاڑی لپک لی اور میری طرف دیکھ کر بولا، سنو، کیا ہے؟ کیا تم کلاڑی چلانے میں بھی اسی طرح ماہر ہو جس طرح نیزے بازی میں ہو؟ میں تمہیں فتح کا پورا موقع دوں گا وائٹ۔ میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ بولو۔ میں زیادہ ماہر نہیں ہوں، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ دراصل میں نے سوچا تھا کہ ان سیاہ فاموں کو میں صرف چالاکی سے ہرا سکتا ہوں۔ اپنے تھوڑے بہت فن سے میں کام لے رہا تھا، لیکن تم بہادر بھی ہو، چالاک اور پھرتیلے بھی۔ ممکن ہے میں تمہارے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکوں۔ چاہتے کیا ہو تم؟ جلدی کہو۔ میں تم سے شکست مان لیتا ہوں۔ ارے ہاں، جو کام میں نہ کر سکوں اس میں پیچھے ہٹ جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ پھر کیا ارادے ہیں؟ 2-4 داؤ کے بعد میں کلہاڑی پھینک کر تم سے ہار مان لوں گا۔ اس کے بعد ایک شرط ہوگی، لیکن بولو۔ تم مجھے اپنے ساتھ شامل کر لو گے؟ اس کے بعد جو کچھ تم حاصل کرو گے اس میں میرا اور میری پارٹی کا بھی حصہ ہوگا۔ لیکن میں تمہاری شرط کیوں مانوں گا؟ میں تمہارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گا سرفراز۔ معاف کرنا، مجھے کارآمد لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ میں نے کلاڑی آگے بڑھائی تو وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ سنو، خدا کے لیے سنو تو صحیح۔ کیا بزدلی ہے مسٹر وائٹ؟ مقابلہ کرو۔ اچھا، ٹھیک ہے، کوئی شرط نہیں، لیکن بعد میں میرے معاملے میں ہمدردی سے غور کرنا۔ چلو حملہ کرو۔ مجھے اس بزدل انسان پر ہنسی آنے لگی۔ بہرحال میں نے یوں ہی اس کی طرف کلہاڑی بڑھائی اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میں نے بے دلی سے کئی وار کیے، لیکن وہ اناڑیوں کے انداز میں پینترے بدلتا رہا۔ پھر میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ بھی وار کرے۔ میں نے اسے چھوٹ دے دی تھی، لیکن وائٹ کے پہلے ہی وار پر میں چونکنا ہو گیا۔ بس قسمت ہی تھی جو گردن پیچھے ہٹ گئی، ورنہ نہ جانے کہاں پڑی ہوتی۔ اور پھر میرے ذہن میں چنگاریاں دوڑ گئیں۔ ذلیل وائٹ نے چالاکی سے کام لے کر مجھے قتل کرنا چاہا تھا، اور یہ صرف اتفاق تھا کہ اس کا پہلا وار کامیاب نہ ہو سکا۔ کیونکہ یہ اس کا کامیاب ترین وار تھا، اس ناکامی کے خوف سے وہ پاگل ہو گیا، اور پھر اس نے اندھا دھند حملے شروع کر دیے۔ در حقیقت اس فن میں بھی وہ کم نہ تھا۔ میں کئی بار بچا اور بمشکل سنبھل سکا، لیکن چند منٹ بعد میں سنبھل گیا، اور پھر میں خونی نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے ایک خوفناک وار کیا جسے وائٹ نے دونوں ہاتھوں سے کلہاڑی کا دستہ پکڑ کر اس پر روکا، اور میں پیچھے ہٹ گیا۔
پھر میں نے دوسرا وار کیا اور وائٹ کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور کلہاڑی پھینک دی۔ میں شکست تسلیم کرتا ہوں، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ وحشیوں کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اور میں ہونٹ بھیجے وائٹ کو گھورتا ہوا آگے بڑھتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں قتل کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ میدان سے بھاگ نکلا اور پھر میں نے اس بزدل کا تعاقب مناسب نہیں سمجھا۔ خود جنگلیوں نے اسے تھوڑے فاصلے پر دبوچ لیا تھا۔ ٹوبو اور اس کے ساتھیوں نے مجھے کاندھوں پر اٹھا لیا اور اس کے بعد میں عجیب مصیبتوں میں پھنس گیا۔ وحشیوں نے طرح طرح کی رسوم شروع کر دی جن کا نشانہ میں تھا۔ میرے باہر کی دنیا کا فرد ہونے کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑا تھا، کیونکہ ان لوگوں پر میری نیت واضح ہو گئی تھی اور ٹوبو نے انہیں جو کچھ بتایا اس کی وجہ سے وہ میرے اور گرویدہ ہو گئے تھے۔ بہرحال انوکھی رسوم سے نجات ملنے کا کوئی ذریعہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تنگ آ کر ٹوبو سے کہا کہ وہ میری ان رسموں سے جان چھڑائے۔ اس نے کہا، ان غیر مہذب انسانوں کے پاس خلوص کے اظہار کا اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ماسٹر، ان کی خوشی پوری ہونے دو۔ لیکن حضور، میں تو آپ کا ادنا شاگرد ہوں، میں نے یہ مقابلہ اپنے استاد کے لیے کیا ہے، میں اس میں نہیں پھنسوں گا۔ پر میں اعتراف کرتا ہوں ماسٹر، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا نا تو مارا جاتا۔ کچھ بھی ہو، اس موضوع پر ہم پھر بات کر لیں گے، مگر اب ہوگا کیا ٹوبو؟ صرف چند رسومات باقی ہیں، اس کے بعد تم سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے۔ لیکن کیوں؟ یہ سوالات مجھ سے کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں ماسٹر؟ میں نے تمہارے لیے جنگ کی تھی ٹوبو، اس کا فیصلہ وہی لوگ کریں گے۔ میرے لیے یہاں رہنا کسی طور ممکن نہیں ہوگا۔ تم مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو ماسٹر؟ کیوں ٹوبو؟ تم مجھے سردار بنانا چاہتے ہو؟ اوہ، لیکن یہ تو تمہاری خواہش تھی۔ کبھی تھی، اب نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے؟ تمہاری غلامی میں جو لطف ہے ماسٹر، وہ قبیلے کی سرداری میں نہیں ہے، یہ صرف تمہاری محبت ہے ٹوبو۔ نہیں ماسٹر، یہ میرا ایمان ہے، ٹوبو نے سخت لہجے میں کہا، اور میں اس کی صورت دیکھنے لگا۔ اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہے گا۔ پھر اب کیا ہوگا ٹوبو؟ وہی ہوگا جو تم چاہو گے، سوائے اس کے کہ ٹوبو تم سے جدا نہیں ہوگا۔ پھر کوئی حل نکالو۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے تمہاری نگاہ میں جو سرداری کے قابل ہو؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں ماسٹر، میں عرصے تک قبیلے سے دور رہا ہوں، پر میرا ایک بھائی ہے، رشتے کا ایک بھائی، اس نے مقابلے میں حصہ نہیں لیا، لیکن وہ بہت عقل مند ہے۔ کون ہے وہ؟ میں اسے تمہارے پاس لاؤں گا۔ تم اسے میرے پاس لے آنا، مجھے تم رسموں نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ابھی تو کئی رسمیں باقی ہیں ماسٹر۔ ٹوبو کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آخری رسم صرف عورتوں کی رسم ہے ماسٹر۔ وہ کیا؟ ایک خوبصورت عورت تمہیں بیوی کے طور پر پیش کی جائے گی۔ یا اللہ، سچ کہہ رہے ہو تم؟ میں گھبرا گیا۔ یہ باتیں صرف قبیلے والوں کو معلوم ہوتی ہیں۔ کیا بکواس ہے ٹوبو، یہ تو رسمیں ہیں ماسٹر، میں کوئی رسم پوری نہیں کروں گا، وہ تو کرنا ہی پڑے گی۔ بکو مت۔ جو حکم ماسٹر۔ اچھا فضول باتیں چھوڑو، وائٹ کی پوزیشن کیا ہے؟ تمہارے غلام نے ضروری چارج سنبھال لیے ہیں۔ ٹوبو نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وائٹ کو میں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، چالاک آدمی ہے، ممکناً ہنگاموں سے فائدہ اٹھا کر نکل بھاگنے کی کوشش کرتا۔ ویری گڈ۔ گلوریا موجود ہے ماسٹر، مگر کیا؟ کچھ نہیں، میں ان باتوں میں تجربے کار نہیں ہوں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کوئی خاص بات نہیں ماسٹر، بس جب میں نے وائٹ کو جگہ قید کیا تو گلوریا نے مجھ سے درخواست کی کہ اسے وائٹ کے ساتھ قید کر دیا جائے۔ اوہ، اور ایڈورڈ موجود ہے؟ ہاں، اسٹاکر نے اپنی بیٹی سے ملنے کی خواہش تو ظاہر نہیں کی، کہتا تھا مجھ سے، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ میں نے کہا ابھی انتظار کرو، حالات کسی رخ ہو جائیں، اس کے بعد مناسب رہے گا۔ ٹوبو تھوڑی دیر بعد چلا گیا اور میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ذہن میں عجیب خیال آ رہے تھے، نہ جانے میں کب تک سوچوں میں ڈوبا رہا اور بلا آخر مجھے نیند آ گئی۔ دوسری صبح کسی کے جھنجھوڑنے پر میری آنکھ کھلی۔ میں جاگا تو بری طرح اچھل پڑا۔ رات بھر خیالات خواب کی شکل میں ذہن پر مسلط تھے، اب حقیقی شکل میں سامنے آ گئے۔ بے شمار لڑکیاں تھیں، خاموش سی، شرمائی ہوئی، ان کے خد و خال مقامی تھے۔ لیکن عورت کسی بھی دیس کی ہو،
کسی بھی خطے کی ہو، عورت کی حیثیت میں یکساں ہوتی ہے۔ ان کے شرمائے ہوئے بھدے نقوش دلکش لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں جوانی کا خمار اٹکھیلیاں کر رہا تھا اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سی طلب رقصہ تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔